اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سورہ قلم کے پارٹ 2 کا ترجمہ تفسیر سے آگاہی دوں گی۔ ترجمہ ہے: بے شک ڈر والوں کے لیے ان کے رب کے پاس چین کے باغ ہیں۔ کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں سا کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہوا؟ کیسا حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے جس میں پڑھتے ہو؟ یہ تمہارے لیے اس میں جو تم پسند کرو، یہ تمہارے لیے ہم پر کچھ قسمیں ہیں قیامت تک پہنچتی ہوئی کہ تمہیں ملے گا جو کچھ دعویٰ کرتے ہو۔ تم ان سے پوچھو ان میں کون سا اس کا ضامن ہے، یا ان کے پاس کچھ شریک ہیں تو اپنے شریکوں کو لے کر آئیں اگر سچے ہیں۔ جس دن ایک ساکھ کھولی جائے گی جس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے، اور سجدے کو بلائے جائیں گے تو نہ کر سکیں، نیچی نگاہیں کیے ہوئے ان پر خواری چڑھ رہی ہوگی۔ بے شک دنیا میں سجدہ کے لیے بلائے گئے تھے جب تندرست تھے، تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو۔ قریب ہے کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا۔ بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔ یا تو تم ان سے اجرت مانگتے ہو کہ وہ چٹی کے بوجھ میں دبے ہیں، یا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں، تو تم اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو، اور اس مچھلی والی کی طرح نہ ہونا جب حال میں پکارا کہ اس کا دل گھٹ رہا تھا۔ اگر اس کے رب کی نعمت اس کی خبر کو نہ پہنچ جاتی تو ضرور میدان پر پھینک دیا جاتا۔ الزام دیا ہوا تو اسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے قرب خاص کا سزاواروں میں کر لیا۔ اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے جب قرآن سنتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور عقل سے دور ہیں، اور وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہاں کے لیے۔ تفسیر شأن نزول میں جب اوپر والی آیت نازل ہوئی تو مشرکین نے مسلمانوں سے کہا کہ جس طرح ہمیں دنیا میں آسائش حاصل ہے، اسی طرح اگر ہم مرنے کے بعد اٹھائے بھی جائیں گے تو آخرت میں بھی ہم تم سے اچھے رہیں گے اور ہمارا یہی درجہ بلند ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ بے شک ہم سرکشوں باغیوں کو ڈھیل دیتے ہیں، فرما برداروں پر فوقیت نہیں دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں۔ آگے بیان ہوتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی فرشتہ ایسی کتاب لے کر نازل ہوا جس میں یہ لکھا ہو تمہارے لیے قیامت کے دن وہ سب کچھ ہے جو تم پسند کرتے ہو۔ یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ کفار سے پوچھیں کہ ان میں سے کون اس بات کا ضامن ہے کہ آخرت میں انہیں مسلمانوں سے بہتر یا ان کے برابر اجر ملے گا۔ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئیں۔ حقیقت میں انہیں معلوم ہے کہ وہ خود باطل ہیں، اور کوئی کتاب نہیں ان کے پاس جس میں یہ لکھا ہو کہ وہ دوزخ میں ڈالے نہیں جائیں گے، اور ایک ساکھ کھول دی جائے گی۔ اس سے مراد ہے کہ جب کفار و منافقین کو ان کے ایمان کے امتحان اور دنیا کے سجدہ ریز نہ ہونے پر ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر سجدے کی طرف بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، کیونکہ ان کی پشتیں تانبے کے تختے کی طرح سخت ہو جائیں گی، اور وہ اس وقت ان کا حال یہ ہوگا کہ دنیا میں ایمان قبول نہ کرنے اور سجدے کو ترک کرنے پر شرم و ندامت سے ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اور ساکھ کھلنے سے مراد قیامت کے دن کی سختی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میں کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں، اس نے نماز دین کا ستون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست رہیں گے، اور اگر یہ بگڑی تو یہ سب اعمال بگڑ جائیں گے۔ آگے آیت میں ارشاد ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں فرق کا حال نہ ہوگا، تو جو اس قرآن کو جھٹلاتا ہے اس کے معاملے کو مجھ پر چھوڑ دیں، میں اسے سزا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر دل کو رنجیدہ نہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نافرمانیوں کے باوجود دنیا کی نعمتیں ملتی رہنا، بلکہ ان میں مزید اضافہ ہونا اللہ کے فضل کے بجائے اس کی خفیہ تدبیر بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ بندے کے گناہوں پر قائم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے اس کی پسند کی نعمتیں عطا کر رہا ہے، تو جان لو کہ یہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خفیہ تدبیر ہے۔ لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ اسے جب بھی کوئی نعمت ملے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ استغفار کرنے میں دیر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو لمبی عمر دے رہا ہے، اس گمان میں نہ رہیں ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ وہ زیادہ گناہ کریں تو سخت پکڑ کی جائے اور ذلت کے عذاب دیا جائے۔ اور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا سے مراد ہے کہ شان نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پھیر کر بھاگنے والے مسلمان کے خلاف دعا کرنے کا ارادہ فرمایا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی قوم پر جلدی عذاب نازل کرنے کے معاملے میں مچھلی والے کی طرح نہ ہونا، تاکہ کہیں ان کی طرح آپ بھی آزمائش میں مبتلا ہو جائیں۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کے حضور دعا کو
قبول فرما کر ان پر انعام نہ فرماتا تو وہ ضرور ملامت والوں میں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت فرمایا اور وہ بغیر ملامت کی مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی عذر و دعا کرنے کی وجہ سے انہیں چن لیا اور ان کی نیکی کی صفات کو اور ترقی دی۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ کافر آپ کو گھور گھور کر دیکھتے ہیں، گویا اپنی آنکھوں سے نظر لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ سے گرا دیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہتے ہیں کہ یہ عقل سے دور ہیں، حالانکہ جس قرآن کی وجہ سے وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنون کو نسبت دے کر خیال کرتے ہیں، تو یہ قرآن تو جنوں اور انسانوں کے لیے بھی نصیحت والی کتاب ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نظر کا لگ جانا درست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر حق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر سے سب کر لے جاتی ہے تو وہ نظر ہوتی ہے، اسی لیے اس قرآن کو پڑھیں اور اسے نصیحت حاصل کریں۔ اس لیے قرآن کی سیکھ کو مضبوطی سے کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری ویڈیو اچھی یا پسند آ رہی ہیں تو شیئر کریں اور اسے لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اب میں جانا چاہوں گی۔ اللہ نگہبان۔